العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ نشست کے اندر بھی اسی آیت کریمہ پر میاں بیوی کے حقوق جان بین سے ہم نے اس پر گفتگو سماعت کی تھی، اور ایک حدیث شریف ہم نے اس عنوان کی سماعت کی تھی جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان بین سے حقوق بیان فرمائے، یعنی بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں اور شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں۔ اس حدیث کے اندر دونوں کا مختصر تذکرہ ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کو دنیا کے اندر تکلیف دیتی ہے، اپنی زبان کی وجہ سے، بدخلقی کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، کسی بھی جہت کے ساتھ وہ اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، تو حور عین کہتی ہیں کہ خدا تجھے قتل کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آئے گا۔ یعنی یہ جنت سے آواز آتی ہے اس بیوی کے نام جو بیوی اپنے شوہر کو بلا وجہ ایذا دیتی ہے، دکھ دیتی ہے اور تکلیف دیتی ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے یا کردار کے ذریعے یا تانوں یا تشنیع کے ذریعے کسی بھی جہت کے ساتھ وہ شوہر کے دکھ کا سبب بنتی ہے، ایذا کا سبب بنتی ہے، تو اسے جنت سے حور عین کی یہ صدا آتی ہے۔ ہمارے کان تو اسے نہیں سنتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں نے سنا اور امت کو آگے اس کی خبر ارشاد فرمائی کہ اللہ کریم جنت سے حور عین کو کہتا ہے کہ تم آواز لگاؤ کہ اللہ تمہیں قتل کرے، یعنی اللہ تمہیں تباہ کرے اور تو کامیاب نہ ہو، تو اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے حالانکہ یہ تیرے پاس مہمان ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر دنیا سے پہلے رخصت ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی دنیا سے پہلے رخصت ہو جاتی ہے، تو وہ شوہر جو صابر ہے اور صبر کرنے والا ہے، بیوی کی طرف سے آنے والی تکالیف پر، اذیتوں پر، اور صابر بن کر زندگی بسر کرتا ہے، اس کے لیے بہت خوبصورت جزا اس حدیث کے اندر بیان کی گئی کہ وہ جنت میں بھی داخل ہوگا، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کریم اسے اس کا بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ یہ اس حدیث کے اندر بیویوں کو متنبہ کیا گیا کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، اس نے سلوک کریں، فرم برداری کریں، اور اذیت اور تکلیف انہیں نہ دیں۔ ایک تیسری حدیث جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا تو اللہ اس عورت کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ یعنی شوہر کو راضی رکھنے والی عورت کی اس حدیث کے اندر فضیلت بیان ہوئی، اپنے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، رہن
سین کے انداز کے ذریعے اور زبان کے ذریعے اس کا شور اس سے راضی ہے، اور ایسی عورت کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جنت کے اندر داخل ہو جائے گی جس کا شور اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ وہ احادیث ہیں، یعنی ہے تو بہت ساری احادیث، لیکن چند میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ کیا کہ ان حدیثوں کے ذریعے بیوی کو سمجھایا جائے اور اسے رائے راست پر لایا جائے اگر وہ اپنے شور کا حق ادا نہیں کرتی اور اسے ایذا دیتی ہے اور تکلیف دیتی ہے۔ اب یہ دو حدیثیں تو ان کے متعلق تھی، اور آگے مزید دو حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو ایک نصیحت ارشاد فرمائی۔ وہ مرد جو اپنے غصے کے ذریعے بیوی کو درست کرنا چاہتے ہیں یا رائے ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں یہ ویسے زندگی بسر کرے اور ویسے بولے، ویسے اٹھے، ویسے بیٹھے، ان کے لیے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک نصیحت ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بیویوں کے بارے میں بلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو۔ تم میری اس وصیت کو قبول کرو، یعنی اپنے امتیوں کو، مردوں کو، شوہروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بلائی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی تم حد المقدور بیویوں کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کرو، اور اس کی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلیوں میں سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی پسلی ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا چلے گا تو توڑ دے گا، اور اگر ویسے ہی رہنی دے گا تو ٹیڑھی پسلی تو باقی رہے گی۔ یعنی یہ ایک مثال ارشاد فرمائی، چونکہ جو اول خاتون ہے اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پسلی سے رب العالمین نے انہیں پیدا فرمایا۔ تو اس کی مثال حضور نے ارشاد فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ڈنڈے کے ذریعے، سختی کے ذریعے، مار کے ذریعے بیوی کو سیدھا کر لو گے، یعنی تم جیسے چاہتے ہو ویسے وہ رہے گی، فرمایا ایسا مشکل ہے کیونکہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اگر تم انہیں استعمال کرنا چاہتے ہو تو پھر پیار محبت کے ساتھ جیسے ان کی عادات ہیں، جس انداز میں یہ ہیں، چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فطرت کے اندر داخل ہو چکی ہوتی ہیں، اگر اس کے اندر شدت کی جائے، سختی کی جائے تو پھر نقصانات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محبوب کریم علیہ السلام فطرتوں سے واقف تھے، تو سرکار علیہ السلام نے مردوں کو یہ وصیت کی اور نصیحت کی۔ پہلے کہا کہ ان کے ساتھ بلائی کرو اور ان کے ساتھ نیکی کرو۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کا بڑا شعرا تھا، یعنی اگر بیوی سخت زبان ہو، اخلاق اس کے اچھے نہ ہوں، بات بات پہ وہ طعنے دیتی ہو، بات بات پہ وہ شور کو ایذا اور تکلیف دیتی ہو، تو اس پر صابر رہنا اور صبر کرنا اس کی بہت بڑی جزا ہے۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ، ان کا بڑا شعرا تھا اور بڑی دھوم تھی کہ اللہ کے بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں اور بڑے اللہ والے ہیں، تو ایک بندہ دور سے سفر طے کر کے ان کے پاس پہنچا اور ملاقات کے لیے، تو اس نے دروازے پہ دستک دی، تو اندر سے بیوی کی آواز آئی کہ کس سے ملنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بزرگوں سے ملنے آیا ہوں اور بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہوں۔ تو بیوی نے بہت پھیکی پھیکی باتیں اور اپنی شور کے متعلق کہ اگر ملنا چاہتا ہے تو جا وہ جنگل کے اندر کہیں پھر رہا ہوگا، یعنی کوئی ادب والا انداز نہیں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور حال یہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر ان کی عزت نہیں، یعنی بیوی ان کے خلاف اس طرح کے جملے بول رہی ہے۔ کہتے ہیں چونکہ میں آیا بہت دور سے تھا تو میں نے کہا میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے گھر کے حالات تو پتہ چل گئے لیکن پھر بھی میں ملاقات لازمی کروں گا۔ مجھے جو رستہ بتایا گیا جنگل کا، تو وہ کہتے ہیں میں جنگل کی طرف بڑھا تو میں نے آگے دیکھا کہ وہ بزرگ شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے اور انہوں نے لکڑیاں شیر کے اوپر رکھی ہوئی ہیں اور وہ واپس پلٹ کے آ رہے ہیں۔ حالانکہ شیر کا کام چیرنا پھاڑنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ولی شیر کے اوپر بیٹھے ہیں اور اس پر سواری کر رہے ہیں۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا،
جب ملاقات ہوئی تو اس نے وہی کہانی بیان کر دی. اس نے کہا حضور میں نے گھر کے اندر تو کوئی حالات اور دیکھے ہیں اور یہاں میں نے دیکھا ہے کہ شیر بھی آپ کی تابعداری کر رہا ہے اور آپ شیر پر سواری کر رہے ہیں. تو بزرگوں نے بڑا خوبصورت جملہ بولا. انہوں نے ارشاد فرمایا یہ جو شیر اللہ نے میرے تابعدار بنایا ہے اور درندے یہ میری تابعداری کرتے ہیں، جو تو گھر میں ماحول دیکھ کے آیا نا، یہ بیوی کی تکالیف پر صبر کے نتیجے میں رب نے مجھے منزل عطا فرمائی. تو یہ جزا ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. آخرت کی جزا کیسے ہے؟ فرمایا بیوی کی تکالیف پر صابر ہو جائے، صبر بن کے زندگی بسر کر. یہ جتنے ہم صبر کے فضائل سنتے ہیں، تکالیف پر صبر کرنا، تو یہ ضروری تو نہیں کہ بندہ ایکسیڈنٹ ہو تو پھر صبر کرے، کانٹا چبھے تو پھر صبر کرے، جسم میں کٹ لگے تو پھر صبر کرے. گھر کی چار دیواری میں بھی تو ڈیلی بیس پر کتنا بندہ صابر بن سکتا ہے، صبر میں کتنی باتوں کو پی سکتا ہے. اندر درد ہو بھی تو اسے وہ اپنے چہرے اور زبان پر نہ لائے اور اندر ہی اندر پی جائے. تو یہ کتنا بڑا اللہ کے دربار میں اس کا مقام اور مرتبہ ہے. ایک مرتبہ تو آپ نے یہ سنا کہ تکلیف شور، یہ اس شور کے لیے جزا ہے جو صابر ہے، جو آگے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا ہے. ایک آئے تو 2 سنا دے، ہاتھ اٹھے تو ڈنڈا اٹھا لے. یہ اس کے لیے جزا نہیں ہے، یہ اس شور کے لیے ہے جو صابر ہے، تقوی دار ہے. وہ بیوی کی اظہار ثانیوں پہ صبر کرتا ہے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے. اس کے لیے آسمان سے یہ آواز آتی ہے کہ تجھے اللہ برباد کرے، تجھے اللہ قتل کرے، اسے تنگ نہ کر، یہ تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب یہ ہمارے پاس آ جائے گا. یعنی اللہ اس شور کو جنت کی بشارت دیتا ہے کہ جو صبر کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ہیں. اچھا، ایک تو وصیت یہ ارشاد فرمائی، یعنی اشارہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسے تم چاہتے ہو بیوی ویسے ہی رہے. ہو سکتا ہے تمہارے وجود کے اندر جو عادات ہیں وہ اس کے اندر نہ ہو. تم سادگی پسند کرتے ہو، وہ اپڈیٹ ہو. تمہاری زبان کے اندر نرمی ہے، اس کی زبان میں سختی آ جائے. تمہیں رب نے کھلے دل کا مالک بنایا ہے، اس کے پاس بخل کی دولت ہو. یعنی یہ ایسی عادات مختلف ہو سکتی ہیں، اور ان عادات کے مختلف ہونے پر آپس کے اندر لڑائی جھگڑے کا ماحول نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا. وہ جس طرح کی ہے اس طرح اسے ساتھ لے کے چلنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت ہے. فرمایا یہ پسلی سے پیدا، اشارہ دیا کہ یہ پسلی سے، سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے، فرمایا اس سے پیدا ہوئی ہیں. استعمال کرنا چاہتے ہو تو جیسے ہیں انہیں ایسے ہی استعمال کرو. اور دوسری حدیث کے اندر جسے حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. اگر تو اسے استعمال کرنا چاہتا ہے تو اسی حالت میں استعمال کر سکتا ہے. اگر تو سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور اس کا توڑنا یہ طلاق ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں سیدھا کر لوں گا، ایسا نہیں ہے. یعنی وہ بظاہر ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے لیے سیدھی بھی ہو جائے، لیکن جب اسے موقع ملے گا وہ اپنا وار کرے گی. لہٰذا اعلان جنگ کرنے کے بجائے، مقابلہ کرنے کے بجائے پیار محبت کا ماحول گھر کے اندر اسے ڈیولپ کیا جائے اور پیدا کیا جائے. حالات ایسے سازگار بنائے جائیں کہ نوبت اس مقام پر نہ پہنچے. چونکہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشتر مسلمانوں کو اس بات کی خبر ارشاد فرمائی کہ فرمایا جیسی ہے تم اسے ایسے ہی استعمال کرو. اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ سیدھی نہیں ہو جائے گی، یہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا وہ طلاق ہوتا ہے. یعنی گھر تمہارا اجڑ جائے گا. یعنی یہ چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اس عنوان کے اوپر بیان کر دی. آج ایک حدیث یہ بھی نظر سے گزری کہ واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے مجمع کے اندر مردوں کو خطاب کرتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا. آیت تو قرآن کی شان نزول اس کا یہی ہے نا کہ تم سزا دے سکتے ہو، غلطی کے اوپر سزا دے سکتے ہو، اور ان غلطیوں کو بھی بیان کیا گیا. یعنی عورت اگر صاف ستھری نہیں رہتی اور تم چاہتے ہو کہ صاف ستھری رہے تو پھر اس پر سزا دی جا سکتی ہے. دوسرے نمبر پر اگر وہ نمازی نہیں ہے
تم چاہتے ہو بانمازی بنے، اس پر سزا دی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر وہ تمہاری ضرورتوں کی تکمیل نہیں کرتی، اس پر سزا دی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس قرآن کی جو اجازت ہے، اس اجازت کی بنا پر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو مار ہے وہ الکی بار مسواک کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ، اور اس کے اندر بھی جو سرکار کی سیرت ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو حدیث میں نے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مجمع کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے مردو، عورتیں تمہارے پاس قید ہیں، لہٰذا اللہ کی بندیوں کو مارا نہ کرو۔ یعنی یہ جملہ سرکار نے بڑے مجمع میں ارشاد فرمایا، اللہ کی بندیوں کو یعنی بیویوں کو مارا نہ کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدخلقی کرتی ہیں یا بد اخلاقی کرتی ہیں یا زبان سے تکلیف دیتی ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو فرمایا اگر بدخلقی کریں، زبان سے تکلیف دیں، تو تم انہیں ہلکی سزا دے سکتے ہو۔ اچھا، یہ جملہ جب بیان ہو گیا تو پھر مردوں کو چھٹی مل گئی، تو انہوں نے پھر سزائیں دینا شروع کی۔ تو عورتیں اپنی شکایات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شوہر ہمارے ساتھ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو پھر نبی کریم نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، یعنی پہلے بھی سرکار کی تمنا تھی عورت کو مارا نہ جائے اور عورت کو سزا نہ دی جائے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے والوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تم میں سے بہت برے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ جو بات جس کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اس کو عملی طور پہ کر کے دکھایا جائے۔ یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ناراضگی کا اظہار کیا کہ میرا تمہیں اجازت دینے کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ تم عورتوں کو اس طرح مارنا شروع کر دو۔ فرمایا بہت برے لوگ ہیں جو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ مرد کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے، یہ بہادری نہیں ہوتی ہے اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا ہاتھ یا کوئی چیز بھی وہ عورت کے اوپر اٹھائے۔ جو شریعت نے دوسرے طریقے سمجھانے کے بیان کیے ہیں، انہی کے ساتھ عورت کو سدھارنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اطاعت کے فضائل بتانے چاہیے، نافرمانی کی سزائیں بتانی چاہیے، ناراضگی کا اظہار اگر کسی معاملے کے اندر ہے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے، بستر جدا کرنا چاہیے۔ یہ وہ طریقے ہیں جن کے ساتھ معاملے کو سنوار لینا چاہیے۔ اور پھر اس سے بھی اگر معاملات نہیں سدھرتے تو اب قرآن پاک نے ایک اور طریقہ بتایا ہے، یعنی تم نے کوشش کی ہے، فضائل بتائے ہیں، وعیدیں بتائی ہیں، لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، تو اب قرآن نے ایک اور رستہ بتایا ہے۔ وہ رستہ کون سا ہے؟ اچھا، پہلے آیت کا آخری حصہ دیکھ لیں، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں۔ اگر کسی معاملے میں بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہوگی، چونکہ میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، اس کے امکانات موجود ہوتے ہیں، لیکن اس لڑائی جھگڑے کو دشمنی کی شکل نہ دی جائے، اس لڑائی جھگڑے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفرت کی شکل نہ دی جائے، کیونکہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، اسے احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے، اب وہ سدھر گئی ہے، وہ تمہارے ساتھ راضی ہے، اطاعت اس نے کر لی ہے، تو اب تم بھی دل سے اس میل کو نکال دو۔ اس آیت کریمہ پر مفسرین نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لیتا ہے، تمہارے گناہوں کے باوجود وہ قید نہیں لگاتا کہ زندگی میں جب بھی تم پلٹ کے آؤ گے، رجوع کرو گے، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ تو ایسے ہی اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ تائب ہو کر رجوع کرنا چاہتی ہے، واپس آنا چاہتی ہے، تو اس کی غلطی پر اس کے رجوع کو قبول کر لو، اور دوبارہ کبھی اس چیز کا اسے تانا نہ دو کہ تم ایسی تھی، تم نے ایسا کیا تھا، تمہارا کردار ایسا تھا، تمہاری سوچ ایسی تھی۔ قرآن پاک نے کہا کہ یہ زیادتی ہے اور اس کی ہرگز اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، پھر اگلی آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اگر معاملات نہیں سدھر رہے، آپس کے اندر لڑائی جھگڑا وہ آگے بڑھ گیا ہے، تو اب قرآن پاک نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اللہ فرماتا ہے اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ آلِهَا، تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو۔ یعنی اگر آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا ہے، صلح نہیں ہو رہی اور شدید آگے اس جھگڑے کا خوف ہے کہ یہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جائے گا، تو ایسا کرو کہ ایک منصف یعنی انصاف پسند بندہ لڑکی کی طرف سے اور ایک لڑکے کی طرف سے جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں انہیں بھجوایا جائے۔ وہ کیا کریں؟ ان یرید اصلاحا،
اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ منصف، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے، یعنی لڑکی کے خاندان کی طرف سے والد ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، کوئی بھی ہے، اسی طرح لڑکے کی طرف سے کوئی بڑا بھائی ہے، والد ہے، چچا ہے، تایا ہے، کوئی بھی خاندان کا بڑا ہے، یہ دو جو لڑکی اور لڑکے کی طرف سے، میاں اور بیوی کی طرف سے، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے، اللہ فرماتا ہے ان یرید اصلاحا، اگر یہ اصلاح کرانا چاہیں، صلح کرانا چاہیں تو کیا ہوگا؟ یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، یعنی یہ ارادہ کریں جوڑنے کی، اور یہ خاندان کے اندر ایسے لوگوں کو موجود رہنا چاہیے، بڑوں کو کردار اپنا ادا کرنا چاہیے، بچے غلطیاں کر جاتے ہیں اور ان غلطیوں کو طول کبھی بھی نہیں دینا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر لڑکی والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے وہ مل بیٹھ کر غلطیوں کا ازالہ کر کے سمجھا بجھا کر دوبارہ انہیں جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس کوشش پر قرآن نے ایک بشارت دی ہے، فرمایا اگر ان کا ارادہ جوڑنے کا ہوا تو اللہ ان دونوں کے درمیان صلح پیدا فرما دے، یعنی اللہ دلوں کو بھی جوڑ دے گا اور جو قدورت ہے، نفرت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس آیت پر یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں جوڑنے کی اجازت ہے، توڑنے کی اجازت نہیں، یعنی خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں انہیں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی کہ دونوں میں جدائی کر دیں اور یہ جملہ بول دیں کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر رہو، اور اسے کہیں کہ تم اپنے گھر رہو، تم اسے طلاق دے دو، اس طرح کے مشورے کی انہیں اجازت نہیں۔ ہاں اصلاح کی اجازت ہے، صلح کی اجازت ہے، جوڑنے کی اجازت ہے، توڑنے کی اسلام نے ہرگز اجازت نہیں دی۔ اب رب کائنات نے اس کے بعد کچھ اور حقوق بھی بیان فرمائے، ہم کچھ حقوق کا تذکرہ سن لیتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ بندے ہو اور بندے کو بندگی اچھی لگتی ہے، اور پیر کرم شاہ صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ عالم ارواح کے اندر جب جلسہ ہوا تھا، سب روحوں کو رب نے اکٹھا کیا تھا، ہم سارے وہاں پر تھے، تو رب نے ہم سے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب تھا۔ ہاں ہم بھی، یعنی جو مسلمان ہیں اور کافر بھی، غیر مسلم جو دنیا کے اندر ہیں، تو پیر صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا اس آیت کی تفسیر کے اندر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش بختگی ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے عالم ارواح میں کہا تھا کہ مولا تو ہمارا رب ہے، تو دنیا میں آ کے وہ اپنے کول سے بٹکے اور بدلے نہیں، دنیا میں بھی آ کے انہوں نے یہی کہا ہے مولا تو ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اور بدبختگی ہے ان کے لیے جنہوں نے ادھر تو کہا تھا تو ہمارا رب ہے، ادھر آ کے کسی پتھر کے سامنے جھک گئے، کسی مورتی کے سامنے جھک گئے، کسی نے آگ کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے سورج کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی رستوں سے بھٹک گئے۔ تو اللہ کا یہ کروڑ ہا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائی ہے اور اپنے دربار میں سجدے کی رب نے توفیق عطا فرمائی ہے، اور انسان کو پیدا ہی رب نے عبادت کے لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ عبادت کی روش اختیار نہیں کریں گے، زندگی کے اندر ان کے اگر نافرمانی آئے گی، عبادت سے بھاگنا آئے گا، نقصان کتنا بڑا ہوگا۔ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، یعنی تمام بندوں کو رب حکم دے رہا ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے، زبان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو۔ اچھا، عبادت کا جو معنی ہے بڑا وسیع ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خالی نماز ہی عبادت ہے، صرف نماز عبادت نہیں۔ اس کی تعریف لکھتے ہوئے مفسرین یہ جملہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ فعل جس سے رب راضی ہو جائے اس فعل کو عبادت کہا جاتا ہے۔ راستہ چلتے ہوئے ہم نے پتھر سائیڈ پہ کیا، یہ بھی عبادت ہے۔ کانٹا سائیڈ پہ کیا، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی گزرنے والے کو ایڈریس بتا کے منزل تک پہنچایا، یہ بھی عبادت ہے۔ گزرنے والے کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیا، یہ بھی عبادت ہے۔ راستہ کراس کیا، کسی اندھے کو روڈ پار کروا دی، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی غریب کی مدد کی، کسی یتیم کی مدد کی، کسی بیوہ کی مدد کی، کسی بھی جہت کے ساتھ وہ کام
کام جس سے رب راضی ہو جائے اسے عبادت کہا جاتا ہے. یعنی ان عبادتوں میں سے سجدہ بھی ایک عبادت ہے. تو اب صرف یہ نہیں کہ نماز کا کہا جا رہا ہے، گویا دوسرے لفظوں کے اندر یوں کہا جا رہا ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کہ یہ کہے کہ مولا وجود میرا ہوگا، حکومت تیری ہوگی، جیسے تو کہے گا میں ویسے زندگی بسر کروں گا. مرکات کے اندر ملا علی قاری نے اسی جملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کیسے پتا چلے کہ تم نے رب کی عبادت کی ہے، رب سے رشتہ جوڑ کے رکھا ہے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت ایک ترازو دیا تھا، معیار دیا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں رب تمہیں بلائے اگر وہاں تم نظر آؤ، اور جہاں سے رب تمہیں روکے اگر تم رک جاؤ، سمجھ لو کہ تم نے رب سے رشتہ جوڑ کے رکھا ہے. یعنی عبادت کی لذت اور عبادت کی چاشنی تمہاری زندگی میں تب آئے گی جہاں رب بلاتا ہے وہاں تم حاضر ہو جاؤ، اور جہاں سے رب روکتا ہے وہاں سے اپنے آپ کو بچا لو اور روک لو. تب تم عبادت کی لذت کو پا سکو گے اور اللہ سے رشتہ مضبوط کر سکو گے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری یاد کے لیے، میری عبادت کے لیے فارغ کرو. اگر تم فارغ کرو گے تو میں دو جزائیں تمہیں دوں گا. پہلی جزا کہ میں تمہارے دل کو سکون سے بھر دوں گا. بہت بڑی جزا ہے یہ، یعنی دل کو سکون سے رب بھر دے اور غیر کی محبت سے دل پاک ہو جائے، یہ بہت بڑی جزا ہے. فرمایا میں تمہارے دل کو سکون سے بھر دوں گا. اور دوسری جزا کیا ہے؟ فرمایا تمہاری ہر ضرورت کو میں خود ہی پورا کر دوں گا. اللہ بندے کو اپنی کفالت میں لے رہا ہے کہ جب بندہ یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے عابد بن کے زندگی بسر کرنی ہے، میں نے رب کی مان کے زندگی بسر کرنی ہے. اور اب حدیث کا دوسرا جملہ فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی میری عبادت نہیں کرو گے، قرآن بولتا رہا، میرا نبی تمہیں بلاتا رہا، لیکن تم نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کیا، اگر تم میری عبادت نہ کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں ایک سزا دوں گا، اور وہ سزا بڑی سخت سزا ہوگی. پہلی سزا، میں تمہارے دل سے سکون نکال لوں گا. ہزار نعمتوں میں تم نہائے ہوئے ہوگے لیکن تمہارے پاس سکون نہیں ہوگا. اندر سے تم دکھی ہوگے، اندر سے تم الجھن کا شکار رہو گے. نعمتیں تمہیں کاٹ دوڑیں گی، اور گھر تمہارا تمہیں کھائے گا، پیسہ تمہارا تمہیں کاٹے گا. سب کچھ ہونے کے باوجود سکون کی دولت تمہارے دل کے اندر میں داخل نہیں ہونے دوں گا. کتنے کروڑ پتی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سکون نہیں ہے، گولیاں کھا کے سوتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی. حکیموں اور ڈاکٹروں کا پتہ جا کے پوچھتے ہیں کوئی ایسا حکیم بتا دو کہ ہمیں وہ آرام کی نیند سونے کے لیے کوئی ایسی دوائی کا اہتمام کرے، لیکن وہ بھول چکے ہیں کہ اگر رب سکون چھین لے تو کسی حکیم کی گولی کے اندر پھر اثر پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ بتا رہا ہے میرا رستہ چھوڑو گے، میرا در چھوڑو گے، میری عبادت سے منہ موڑو گے، سزا یہ دوں گا تمہارے دل سے سکون کو نکال لوں گا. اور دوسری سزا اللہ فرماتا ہے میں تمہارا ہاتھ مصروف کر دوں گا، تمہاری ضرورت کو پورا نہیں ہونے دوں. بہت بڑی سزا ہے.